اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میں ایک دعا روزانہ آپ کی کلاس میں آ کے پڑھتا ہوں۔ یہ دعا ہے کیا، اس پر ہم آج انشاءاللہ تعالی مختصر سی بات کریں گے، لیکن سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ مرکب اضافی میں ضمائر استعمال ہوتے ہیں مضاف الیہ کی جگہ پر، اور مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے لہٰذا ہمیں مجرور ضمائر جو ہیں وہ یاد کرنے تھے، اور وہ ہم نے یاد کر لیے۔ مجرور ضمائر کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں جی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یا، نا۔ ان میں ہم نے یا کے بارے میں پڑھا تھا کچھ، کہ یہ جو یا ہے جس پہ سکون کی علامت یا زبر آتی ہے، یہ اپنے سے پہلے والے حرف پر زیر ڈیپینڈ کرتی ہے، لہذا اسم کے آخر میں اگر پیش ہو چاہے زبر ہو، وہ پیش یا زبر جو ہے وہ ہم زیر سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کچھ مرکب اضافی استعمال ہوئے ہیں اس یا کے ساتھ۔ مثلاً صدری، صدر سینے کو کہتے ہیں، تو صدری کا کیا مطلب ہوا؟ میرا سینہ۔ امری، امر کہتے ہیں کام کو، جس کی جمع امور عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے، امور خانہ داری، اور امر کے ایک معنی حکم کے بھی ہوتے ہیں، جس کی جمع جو ہے وہ اوامر آتی ہے۔ تو امر یہاں پر کام کے معنی میں ہے، تو امری کے کیا معنی ہوں گے؟ میرا کام۔ لسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو، تو لسانی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میری زبان۔ قولی، قول کہتے ہیں بات کو، کہ فلاں کا قول ہے، تو قولی کا مطلب ہوا میری بات۔ تو میں اس کلاس میں آ کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ کیا مطلب میرے سینے کو کھول دے؟ مجھے انشراح صدر عطا فرما۔ میں نے جو آپ کو پڑھانا ہے، جو سمجھانا ہے، اگر وہ مجھے نہیں آتا تو میں آپ تک وہ کیسے پہنچا سکوں گا؟ کانسیپٹس میرے کلیئر نہیں ہیں تو کیا آپ کے کلیئر ہو سکیں گے؟ کبھی نہیں۔ تو میں اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے انشراح صدر عطا فرما۔ جو میں نے آج ٹاپک پڑھانا ہے اس پہ مجھے انشراح صدر جو ہے وہ عطا فرما، یعنی میرا سینہ کھلا ہوا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اے میرے رب میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے۔
میں نے جو ٹاپک آپ کو پڑھانا ہے وہ مجھے تو کلیئر ہے، لیکن یہاں میرا آنا، یہاں میرا رہنا، یہاں میرے تمام کام جو ہیں وہ مشکل ہے، تو مجھے اس انشراح صدر کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے۔ تو میرا یہاں پر آنا جانا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، رہنا آسان کر دے، اس کے لیے بھی میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ یسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، میری زبان کی جو گرہ ہے نا، بعض اوقات انسان کی زبان چلتی نہیں ہے، اندر بہت کچھ ہوتا ہے کہنے کو لیکن بیان نہیں کر پاتا، بات بات پہ اٹک رہا ہوتا ہے، الفاظ نکل نہیں رہے ہوتے، تو ایسا لگتا ہے جیسے زبان کو گراسی لگ گئی ہے۔ اور بعد میں آپ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنیں گے کہ یار جو میں کہنا چاہ رہا تھا نا وہ کہہ نہیں پایا۔ تو میری زبان میں روانی آ جائے، اس کے لیے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے رب میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دے، یعنی میری زبان کو رواں کر دے، الفاظ میری زبان سے روانی سے نکلے۔ یفقہوا قولی، ہمارے ساتھی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کیا کریں، تو یقین کریں میں آپ کے لیے دعا ہے یہ آخری۔ مجھے انشراح صدر ہے، میرا کام آسان ہے، زبان بھی چل رہی ہے خوب، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اوپر والی تینوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو مجھے آپ کے لیے بھی دعا کرنی پڑتی ہے، یفقہوا قولی، یا اللہ انہیں میری بات سمجھ آ جائے، تو آپ کے لیے بھی دعا ہوتی ہے جناب۔ تو میں آتے ہی یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی دعا کی تھی، اور مزید الفاظ ہے کہ وجعل لی وزیراً، وجعل وزیراً من اہلی، ایسے الفاظ ہیں نا کہ میرے گھر والوں میں سے بھی میرا مددگار بنا دے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، اکیلے بندے کا کام نہیں ہے یہ، تو گھر والوں میں سے بھی کوئی سپورٹ کرنے والا ہوگا تو بات بنے گی۔ اور پھر مردوں کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے کون ہیں جی؟ خواتین۔ اگر خواتین کی سپورٹ نہیں ہے تو آپ دین کا کام کر ہی نہیں سکتے، یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کاموں میں الجھایا رکھنا ہے آپ کو۔ اگر ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہے، اگر بہن بھائی کی سپورٹ نہیں ہے، اگر بچوں کی سپورٹ نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو۔ اور دین کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شاید دنیا کے کام کے لیے تو آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کرے اس لیے کہ پیسے آنے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ان کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ دین کا کام کرنے میں انہیں کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ سردار صاحب اس کورس کے لیے میں نے آپ لوگوں سے، سردار صاحب کیا ڈیمانڈ کی ہے جی؟ کتنے لاکھ آپ سے میں نے کہا ہے کہ جی مجھے چاہیے اس کورس کروانے کے لیے؟ یہی آپ بلائیں کسی موٹیویشنل سپیکر کو لاہور سے، وہ 2 گھنٹے کے، صرف 2 گھنٹے کے آپ سے 5 سے 6 لاکھ روپے چارج کرے گا، ایک دن کے۔
ایک دن کے. تو قرآن مجید ہماری تربیت کرتا ہے جی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اللہ کی ہدایت ہی سب سے بڑی ہدایت ہے. دین کا کام جس نے بھی کیا ہے انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہی اس کا اجر مجھے دے گا. بس آپ لوگوں سے دعا کی گزارش ہے کہ آپ دعا کر دیا کریں، اور ضرورت آپ سے صرف کلاس میں حاضری کی ہے، کیونکہ میرے پاس تو اب کوئی آپشن ہے نہیں، میں تو 30 دن کے لیے ادھر آ گیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے پاس فل آپشن ہے کہ آپ ان 30 دنوں میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. تو آپ اس آپشن کو اویل نہ کریں، کوشش کر کے 30 دن لگا لیں اگر آپ اس کورس سے 100% مستفید ہونا چاہتے ہیں. ورنہ فائدہ تو آپ کو ہوگا، لیکن جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اور میرا مقصد یہ ہے کہ میرے بعد یہاں پر رسالہ القرآن کورس جو ہے وہ آپ میں سے یہاں کھڑا ہو کر کوئی پڑھائے. میرے آنے کا مقصد تب پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ماشاءاللہ سردار صاحب تو تیار ہیں جی، صحیح ہے. تو باقی بھی بہت سارے چھپے رستم ہوں گے یقیناً جو اس کام کا ارادہ رکھتے ہوں گے. تو میری دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی. مرکب اضافی میں ضمائر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو یائے متکلم کی بات ہم نے کی کہ یہ چاہتی ہے اپنے سے پہلے زیر، لہٰذا اسم کے آخر میں اگر پیش آتی ہے یا زبر آتی ہے تو اس پیش یا زبر کو ہم زیر سے تبدیل کر کے لکھتے ہیں. اوکے جی. اس کے بعد ہم نے ہو ضمیر جو ہے اس کی مختلف شکلیں پڑھی تھی، ایسے ہی ہے نا. ہو کی ایک شکل تو یہ تھی، دوسری شکل تھی کہ یہ کبھی الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اور اس کی وجہ ہم نے سمجھی تھی کہ اگر اس ہو سے پہلے والے حرف پر زبر حرکت ہو یا پیش حرکت ہو تو ہو کو الٹی پیش کے ساتھ لکھتے اور پڑھتے ہیں. یہ ہو جو ہے یہ کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا قرآن مجید میں. اس کی وجہ آپ دیکھیے گا کہ اس سے پہلے لازماً زیر حرکت ہوگی. یہ ہو جو ہے آپ کو سیدھی زیر کے ساتھ، جو نارمل زیر ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملے گا، اور اس سے پہلے لازماً یا ساکن ہوگا. تو ہو کی مختلف شکلیں، کبھی ہو پر الٹی پیش آتی ہے، کبھی ہو پر کھڑی زیر آتی ہے، کبھی ہو پر سیدھی زیر آتی ہے، اور کبھی ہو اپنی نارمل شکل پیش کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. ہمارا کوئی بھائی فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک دعا کرتے ہیں جس میں ہو کا استعمال ہوا ہے. وہ ہو کا استعمال جو ہے وہ میں نے جگہ چھوڑنی ہے جی آپ کے لیے. اس ہو پر اب آپ نے حرکت لگانی ہے کہ میں نے کھڑی زیر لگانی ہے، سیدھی پیش لگانی ہے، الٹی پیش لگانی ہے، یا جی پڑھ دوں گا تو آپ حرکتیں بھی لگا لیں گے، لیکن پڑھوں گا میں بعد میں حرکتیں لگانے کے بعد. جی اللہم اغفر لا، الٹا پیش. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے زبر ہے. اللہم اغفر لہ، اے اللہ
تو اس کو بخش دے. ورحم جی کیا آئے گا؟ جب تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے میں نہیں آگے چلوں گا. نہیں یہ بتا دیا ایڈے بھی ہوں تسی وہ پکے اسٹوڈنٹ نہ بنو. یا ساکن نہیں ہے نا، تو اگر یہ تین نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدھا پیش. ہو سے پہلے نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ زیر ہے، نہ یا ساکن ہے، تو پھر کیا آئے گا؟ سیدھا پیش. سیدھا پیش آئے گا نا. ٹرکی والی کیا بات ہے جی؟ میں نے سارا تو بتایا آپ کو. نہیں میں اس طرف سے جہاں سے مرضی آؤں، میری مرضی. ٹھیک ہے. ہو کی میں نے آپ کو 4 شکلیں بتائی ہیں. ہو کی 4 شکلیں ہیں. کون کون سی؟ الٹی پیش، کھڑی زیر، سیدھی زیر اور اس کی نارمل شکل. الٹی پیش کب آتی ہے؟ جب پیچھے زبر یا پیش ہو. کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب پیچھے زیر ہو. سیدھی زیر کب آتی ہے؟ جب پیچھے یا ساکن ہو. ورنہ سیدھی پیش آئے گی. تو یہ ورنہ ہے نا. ہاں جی الٹی پیش والوں کو سمجھ آئی؟ اللہم اغفر لہ ورحم ہو وعافی وعافی وعفو عن. جی سیدھا پیش. تو ہر جگہ ہم اس بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے اور اس سے درگزر فرما. تو ہو کی جو حرکتیں ہیں 4 حرکتیں، الٹی پیش، سیدھی پیش، سیدھی زیر، کھڑی زیر. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی. ہو پہ زبر آتی ہے، ضمیر ہو جو ہے اس میں زبر آتی ہے؟ نہیں آتی بھائی. جب میں نے بتائی 4 ہے تو پھر زبر کہاں سے آئے گی؟ ہو پہ نہ زبر آتی ہے نہ کھڑی زبر آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہو ضمیر ہے اس کی علامتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کی حرکتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. صحیح ہے. آپ کو اپنی فیملی میں ہر ایک کی حرکتیں پتہ ہوتی ہیں نا؟ پتہ ہوتی ہیں. تو ہو کی 4 حرکتیں ہیں صرف، ان کی سینکڑوں حرکتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں. تو ان کی 4 حرکتیں یاد کر لیں بس. الٹی پیش، سیدھی پیش، سیدھی زیر، کھڑی زیر. اوکے جی 4 حرکتیں ہیں. اور وہ یہ حرکت کب کرتا ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اسے پیچھے زبر یا پیش ہو تو الٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے زیر ہو تو کھڑی زیر کے ساتھ آتا ہے، پیچھے ساکن یا ہو تو سیدھی زیر کے ساتھ آتا ہے، ورنہ نارمل رہتا ہے. جی اس پہ حرکتیں لگا، اس پہ لگا دیتا ہوں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہم اغفر، یہ لے جی. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گیا جی. اچھا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان ضمائر میں یہ جو مجرور ضمائر ہم نے پڑھے ہیں ان میں 3 طرح کے ضمائر ہیں جو شرارتی ضمائر ہیں.
ایک یا تھی، ایک ہو تھی، اور ایک اب 3 ضمیروں کا سیٹ ہے، وہ ہیں جی ہما، ہم اور ہننا۔ ہما، ہم اور ہننا، ہما، ہم اور ہننا۔ یہ جو 3 ضمیریں ہیں نا، یہ آپ کو مجرور قرآن مجید میں ہما، ہم اور ہننا لکھی ہوئی ملیں گی کبھی۔ ہما کیسے لکھا ہوا ملے گا؟ ہما۔ ہم کیسے لکھا ہوا ملے گا؟ ہم۔ ہننا کیسے لکھا ہوا ملے گا؟ ہننا۔ صحیح ہے؟ ایسا کب ہوگا؟ ایسا تب ہوگا جب ان تینوں سے پہلے یا تو زیر حرکت ہوگی یا پھر ساکن یا ہوگی۔ ہما ہما کب ہوگا؟ جب ہما سے پہلے زیر حرکت ہوگی یا ساکن یا ہوگی، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ ان دونوں ہی نہ ڈھونڈتے پھریے گا۔ ہم کب لکھا ہوا ملے گا؟ جب ہم سے پہلے زیر حرکت ہوگی یا ساکن یا ہوگی۔ ہننا کب لکھا ہوا ملے گا؟ جب ہننا سے پہلے زیر حرکت ہوگی یا ساکن یا ہوگی۔ صحیح ہے؟ اب میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں، آپ نے اب بتانا ہے کہ ہم، یہ جو ساکن یا اور پھر یہ ہے ہم و ہننا کے لیے، اور جو ہما ہم اور ہننا اس سے پہلے بتائیں جی۔ یہ صحیح، اچھا یہ لگے گا تو پھر یہ جی ہوم کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، ہوم کی ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک ہی کافی ہے جی۔ یہ ہوم تھا، اس سے پہلے زبر ہے، ہوم ہی ہوگا نا اوریجنل، ربا ہوم۔ ہوم سے پہلے زیر ہے جی، زیر علیہ ہم یا ساکن ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ علیہم تو نہیں پڑھتے نا، ہم تو نہیں پڑھتے نا۔ ہاں کہیں افریقہ چلے جائیں تو افریقہ والے علیہم پڑھیں گے، صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اصل میں علیہم ہے، صحیح۔ ہمارے ہاں جو حفظ کی قرات رائج ہے برے صغیر پاک و ہند میں، سعودیہ میں، اکثر ممالک میں، جس طرح سر فقہ کے امام ہے نا، جس طرح فقہ کے امام ہے، حدیث کے امام ہے، صحیح، اسی طرح قرات کے بھی امام ہیں۔
تو قرات کے ائمہ میں سے ہمارے ہاں جو قرات رائج ہے وہ ہے حفص کی قرات، لہذا ہمارے ہاں علیہم پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے. آپ افریقہ چلے جائیں، آپ کو امام خلف کے پیچھے، ان کے فالوورز کے پیچھے نماز پڑھنی ہو تو وہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نماز ہو جاتی ہے. معنی میں فرق نہیں ہے. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہی کہ معنی میں پڑھ رہا ہے وہی ہم ہے، اس کو ہم پڑھ دیا، معنی میں اگر فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرات کا علم باقاعدہ علم ہے، یہ بھی 7 اشرا. ٹھیک ہے. 7 قرات جو ہے قراتیں قرآن مجید کی وہ مشہور ہے اور رائج ہیں باقاعدہ پوری دنیا میں. لیکن حفص، امام حفص کی قرات جو ہے وہ ہمارے ہاں رائج ہے، اس لیے ہم ایسے پڑھتے ہیں. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ یہ باتیں عوام الناس میں کرنے والی نہیں ہوتی، ورنہ حال پھر وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف یا کے لیے وہ اس کے میں کرتے ہیں یا باقی میں باقی یا کے بعد ہے علیہم کی جگہ تو علیہم ربہم کی جگہ تو ربہم وہ نہیں کہتے، وہ اپنی سوال وہ چھوڑیں جی، اب اسے چھوڑیں، وہ پورا علم ہے. کہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ پورا علم حاصل کرنا پڑے گا آپ کو. یا کے بعد جی. اس لیے کبھی آپ کو حسن قرات کوئی باہر سے کوئی قاری آیا ہو نا اور اتفاق ہو اس کی قرات سننے کا، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ میں قرات کر رہا ہوں فلاں امام کی قرات کے مطابق، یہ فلاں کے، یہ فلاں کے. ورنہ ہمارے جیسے تو فوراً کھڑے ہو کے فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ تو قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہے. صحیح ہے نا. اور امام بھی اگر کسی ایسے ملک کا سعودیہ میں سفر کرتا ہے، سعودیہ آتا ہے اور جماعت کرانے کا اسے موقع ملتا ہے تو باقاعدہ بتاتا ہے کہ میں امام فلاں بن فلاں یا امام فلاں ان فلاں کی قرات میں نماز پڑھاؤں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دیکھیں آج کتنا دن ہے؟ 12واں. تو 12ویں دن کیا کیا آ رہا ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اگر آپ اور میرے ساتھ رہ گئے 4 دن تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے چلا جاؤں واپس. تو